سماعت کی سعادت کبھی کبھی ہم نے حاصل کی ہے. اب تعالیٰ کا ارشاد بات ہے اہل تقویٰ سے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. عام طور پر شیطان علم حاصل کرنے والے علماء کو اس جال میں پھنساتا ہے. تم تو بڑے کامل ہو گئے ہو, تم تو مکمل ہو گئے ہو, تمہیں تو کسی سے سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. جب یہ حق تعالی ہمیں یہ احساس دلا رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ علم کے ساتھ عمل, اخلاص, للہیت اور تقویٰ تمہیں مل جائے تو اس کے لیے تمہیں سچے اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنا ہو. سمجھے ہیں آپ لوگ؟ مشکل بات ہے تھوڑی سی. میں کوشش کر رہا ہوں الفاظ کو آسان کروں. چلو ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں, پھر انشاءاللہ آپ اچھا سمجھیں. ایک ہمارے شاعر گزرے ہیں فارسی کے, ان کا نام تھا شیخ سعدی. انہوں نے اپنا ایک واقعہ ہمیں سنایا اور اس واقعے میں ایک سبق ہمیں سکھایا. اچھا, واقعہ یہ تھا کہ وہ ایک مرتبہ غسل خانے میں نہانے کے لیے گئے, واش روم میں غسل کرنے کے لیے گئے. اس زمانے میں گھروں میں واش روم نہیں ہوتے تھے, پورے گاؤں میں ایک واش روم ہوتا تھا. سب باری باری اس کو استعمال کرتے تھے غسل کے لیے. ہمارے جو پاکستان میں کشمیر ہے وہاں ابھی بھی ایسے گاؤں موجود ہیں کہ جہاں پورا گاؤں ایک ہی جگہ پر جا کر غسل کرتا ہے. میں نے وہ دیکھا بھی ہے, استعمال بھی کیا ہے, والد صاحب کے ساتھ کیا تھا. تو اس زمانے میں بہت پرانی بات ہے, جو کہ کئی 100 سال پرانی بات ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں غسل خانے میں گیا اور جو وہاں پہ محافظ تھا غسل خانے کا, اس سے میں نے کہا کہ بھائی مجھے ذرا مٹی کا ہو, جیسے آج کل ہم صابن استعمال کرتے ہیں, اس زمانے میں صابن نہیں ہوتا تھا, خاص قسم کی مٹی ہوتی تھی. وہ مٹی اپنے جسم پر لگاتے تھے تو جسم سے میل اتر جاتی تھی, پانی ڈالتے تھے تو صاف ہو جاتا. جو آج صابن سے ہم کام لیتے ہیں وہ اس زمانے میں مٹی سے کام لیا جاتا. مٹی سمجھتے ہیں؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جب اس محافظ نے بیت الخلا کے وہ جو واش روم تھا, وہ جو غسل خانہ تھا, حمام تھا, اس کے محافظ نے مجھے مٹی پکڑائی, ہاتھ میں دی, تو میں نے جیسے ہی وہ مٹی اپنے جسم کے قریب کی تو اس مٹی سے مجھے خوشبو آنا شروع ہو گئی. اب شیخ سعدی نے مٹی سے بات کرنا شروع کر دیا. وہ ہے تو فارسی میں, وہ پہلے میں آپ کو سناتا ہوں, پھر تھوڑا سا اس کا ترجمہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. فرمایا پیلے خوشبوئے در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم. ایک روز غسل کرنے کے لیے حمام میں گیا. شیخ سعدی بتا رہے, میں نے حمام والے سے کہا مجھے ذرا مٹی تو دو نا, میں غسل کر لوں. اس نے مجھے مٹی پکڑائی. جب میں نے اس مٹی کو اپنے قریب کیا تو مجھے اس سے ایسے خوشبو محسوس ہوئی جیسے گلاب ہو یا عود ہو. کدو گفتم کے مشکی یا عبیری کہ ازبوئے دلاوے سے تو مستم. شیخ سعدی کہتے ہیں میں نے مٹی سے بات کرنا شروع کر دی. میں نے مٹی سے کہا
اتنی خوشبو تجھ میں کیسے آ گئی؟ تو مشک ہے یا عنبر ہے، تو گلاب ہے کہ جاسمین ہے، کہاں سے آ گئی تیرے اندر خوشبو؟ عام طور پر تو مٹی کے اندر خوشبو نہیں ہوتی۔ بگفتہ منزل ناچیز بودم ولیکن مدت باب النشستم، زبان حال سے وہ مٹی کہنے لگی سادی، مانتی ہوں تسلیم کرتی ہوں کہ میں ناچیز مٹی ہوں، مجھ میں ذاتی خوشبو کوئی نہیں، ہاں ایک خوبی میرے اندر ہے، کچھ عرصہ میں نے پھولوں کی صحبت میں گزارا ہے، کچھ عرصہ پھول کا پودا میرے سر پر رہا، اس پھول کی پتیاں مجھ پر گرتی رہی تو پھول کی خوشبو مجھ ناچیز مٹی میں بھی آ گئی۔ جمال ہم نشیں، جمال ہم نشیں درمن ازل کر، وگرنا من ہما خاکم کے ہستم۔ وہ مٹی کہنے لگی میں تو ناچیز مٹی ہوں، لیکن پھولوں کی صحبت نے مجھے بھی خوشبودار کر دیا۔ یہی رب العالمین فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا کہا ہے؟ آپ سے بات کی اللہ نے، اپنے پیاروں سے بات کی اللہ نے، جن پر اللہ کو ناز ہے عزیز طلبہ، جن پر اللہ کو فخر ہے نا، ان کی بات کر رہے ہیں جو اللہ کو دیکھے بغیر مانتے ہیں، دل سے مانتے ہیں۔ عام لوگوں سے بات نہیں ہو رہی، یہود سے نہیں، نصارہ سے نہیں، ہندوؤں سے نہیں، سکھوں سے نہیں، مجوسیوں سے نہیں، اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، میری ذات و صفات پر یقین رکھنے والوں، مجھ پر ایمان لانے والوں، اتقوا اللہ، زندگی میں بے فکر ہو کر نہ رہنا، ہر لمحہ یہ سوچ کر گزارنا کہ اللہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے، اللہ مجھے سن بھی رہا ہے۔ شیطان ہمیں یہ دھوکہ دیتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا تمہیں، جو چاہے کر لو، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اور اس کی صفت یہ ہے انہ علیم بذات الصدور، ساری دنیا سے چھپا سکتے ہو اپنے اعمال کو، لیکن رب العالمین نے فرما دیا ہے میں تو تمہارے دلوں کے اندر کے خیالات کو بھی جانتا ہوں۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، رب العالمین نے فرمایا تم آنکھوں سے کیا دیکھتے ہو کسی کو پتہ نہیں چلتا، لیکن اللہ کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے۔ تم زبان سے کیا بولتے ہو اللہ سب جانتا ہے، کانوں سے کیا سنتے ہو اللہ سب جانتا ہے، اس لیے کہ زبان میری نہیں ہے، یہ تو اللہ کی مخلوق ہے۔ کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی یہ زبان تو میں دکان سے خرید کے لایا ہوں، میری زبان ہے جیسے مرضی یوز کرو۔ کوئی یہ نہ سوچے یہ آنکھیں تو میں نے دکان سے لی ہیں، مارکیٹ سے لی ہیں، جیسے میرا دل کرے گا میں اس کو استعمال کروں گا، جہاں میرا دل کرے گا میں دیکھوں گا، چاہے وہ حلال ہے یا حرام۔ رب العالمین نے فرمایا نانا آنکھیں تم دکان سے نہیں لے کر آئے ہو، آنکھیں تمہیں والدین نے نہیں عطا کی ہے۔ الم تجعل لہ عینین، تم سب کو آنکھیں عطا کرنے والا کون ہے؟ اچھا آہستہ آہستہ کہا آپ نے، شاید اساتذہ کے سامنے آپ مؤدب ہو کر بیٹھے ہیں، آواز اونچی نہیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ تو کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سے محبت کے اظہار میں شرمایا نہ کرو، اللہ کا نام
لیتے ہوئے گھبرایا نہ کرو. ابھی 2 روز پہلے میں ایک مدرسے میں تھا, کون سا تھا جی, وہ مفتی اسامہ صاحب گوہر ڈنگا میں. اللہ اکبر, ان طلباء نے ایسے اللہ کو یاد کیا, آپ یقین فرمائیے میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. یہ سمجھتے ہو رونگٹے, جسم پہ ہلکے ہلکے بال ہوتے, اتنی محبت سے انہوں نے اللہ کو یاد کیا. تو میرا خیال ہے محبت تو آپ کو بھی ہے اللہ سے, ذرا چھپا کے رکھی ہوئی آپ, اور میں چاہتا ہوں کہ ظاہر کر دیں. کس نے تمہیں آنکھیں عطا فرمائی ہیں؟ یہ زبان تم مارکیٹ سے نہیں لے کر آئے ہو, کسی دکان سے خرید کر نہیں لائے ہو, والد نے اپنی زبان کاٹ کر تمہیں نہیں دی. رب کعبہ کی قسم, یہ زبان عطا کرنے والا کون ہے؟ یہ اور تم کسی دکان سے نہیں لائے ہو, کسی مارکیٹ سے نہیں لائے ہو, کسی پلازے سے نہیں لے کر آئے ہو. یہ ہونٹ عطا کرنے والا کون ہے؟ یاد رکھنا چیز دوستو, یاد رکھنا, نہ زبان اپنی مرضی کا استعمال کرنا, نہ آنکھوں کو اپنی مرضی پر استعمال کرنا, نہ ہونٹوں کو اپنی مرضی پر استعمال کرنا. یہ کس کی مرضی کے مطابق چلانی ہے؟ حدیث پاک ہے, حدیث قدسی ہے. اب تعالی نے فرمایا جعلت لک عینین وجعلت لهما الغطاء فانظر بعینیک ما احللته لک فإن عرض لك ما حرمته عليك أطبق عليهما الغطاء. رب العالمین نے فرمایا غور سے سننا عزیز طلبا, رب العالمین نے فرمایا میں نے تمہیں آنکھیں عطا کی ہیں, اور آنکھوں کے اوپر میں نے پردے بھی تو لگائے ہیں نا. وجعلت لهما الغطاء, آپ کیا کہتے ہو اس کو, یہ جو پلکیں ہوتی ہیں, پاپڑی کہتے ہیں. ہم تو پاپڑی کو کھاتے ہیں بھائی, پاکستان بات نہیں. یہ جو پلک ہوتی ہے جب بند کرتے ہیں کچھ نظر نہیں آتا, اس کو کیا بولتے ہیں؟ پلک ہی بولتے ہیں نا آپ لوگ. پتا کوئی بتائے, مفتی شفیق صاحب جو بیٹھے ہوئے کوئی ہماری مشکل میں سمجھ تو آ گئی نا آپ کو. ادھر دیکھو, مجھے نام تو نہیں آ رہا. یہ جو آنکھیں جب ہم یہ پردے بند کر دیتے ہیں تو بلینک ہو جاتا ہے, سب کچھ نظر نہیں آتا. اگر آنکھیں بند کرو, بند کرو سارے, آنکھیں بند کرو ایسے. ابھی کھولی نہیں ہے, اردو نہیں سمجھ رہی ہے تو آنکھیں بند کر لو, بند کرو ایسے, ان کو بند کر لو, بند کرو. کیا کہیں گے بند کرو؟ ہاں آنکھیں بند کرو گا, بند کر لو. کچھ نظر آ رہا ہے؟ کچھ نظر آ رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ آنکھوں کے آگے پردہ بند ہو ہے. ٹھیک ہے, اب اس پردے کو ہم نے کیسے یوز کرنا ہے, کیسے استعمال کرنا ہے, وہ اللہ بتا رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ جب نیند آ رہی ہو تو آنکھیں بند کر لو. کچھ اور بھی موقع ہیں جہاں آنکھیں بند کرنی ہے, وہ اللہ بتا رہا ہے. فرمایا جعلت لک عینین وجعلت لهما الغطاء. رب العالمین نے فرمایا میں نے تمہیں آنکھیں عطا کی ہیں, آنکھوں کے اوپر پردے بھی تو لگائے ہیں. یا اللہ یہ پردے کب استعمال کرنے ہیں؟ رب العالمین نے فرمایا فَإِنَّ عَرَضَ لَكَ مَا حَرَّمْتُهُ عَلَيْكَ أَطْبِقْ عَلَيْهِمَا الْغِطَاءَ. یہ آنکھیں تمہیں اس لیے دی ہیں کہ جب قرآن آئے تو کھول لو, جب حدیث پڑھو تو کھول لو, اماں کو دیکھو تو آنکھیں کھول لو, ابا کو دیکھو تو آنکھیں کھول لو, استاد محترم کو دیکھو تو آنکھیں کھول لو. فَإِنَّ عَرَضَ لَكَ مَا حَرَّمْتُهُ عَلَيْكَ. رب العالمین نے فرمایا لیکن یاد رکھو, اگر کوئی غیر محرم تمہارے سامنے آ جائے, اگر کوئی حرام منظر تمہارے سامنے آ جائے,
تمہارے سامنے آ جائے اب بتا نہیں ملتا ان آنکھوں کو بند کر لینا تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. ہم نے زندگی اپنی مرضی کے مطابق نہیں گزاری. اگر بیٹھیں گے نا تو اچھا رہے ہر تک نہیں وہ بچے سے وہاں دیکھتے ہیں کیا ہوگا. ہم نے زندگی اپنی مرضی پر نہیں گزاری. یہ زندگی کس نے عطا کی ہے؟ اسی کی مرضی پر گزاریں گے تو بات بنے گی, اسی کی مرضی کے مطابق گزاریں گے تو قیمتی بنے گی, اس کی قیمت لگے گی. لیکن اگر اللہ کی مرضی کے خلاف ہم نے زندگی گزاری, اگر ہم نے اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزاری تو یاد رکھنا علم نہیں بچا سکے گا. علم ابلیس کے پاس بھی بہت تھا, علم ابلیس کے پاس بھی بہت تھا, اور اس کو اپنے علم کا ہی تو غرور تھا, تکبر تھا, اس لیے اللہ نے اس کو مقابلہ بھی علم میں کروا کے شکست دی ہے. اس کو یہ ثابت کیا تیرے پاس کچھ بھی نہیں, سب کچھ کس کے پاس ہے؟ اللہ جسے چاہے عطا فرماتا ہے. اللہ نے آپ سب کو منتخب فرمایا ہے اس ادارے میں لانے کے لیے. لاکھوں کروڑوں بچوں میں سے اللہ نے آپ کے دل پر نظر ڈالی تو اللہ کو آپ کا دل پسند آیا ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کے دل کو قرآن اور حدیث کے انوارات سے منور کر دے. لیکن یاد رکھنا عزیز دوستو, عزیز طلبا, پہلے یہ بتاؤ جب آپ کھانا کھاتے ہو, دال کھاتے ہو اور چاول کو کیا کہتے ہیں, بھات اور دال جب کھاتے ہو صاف برتن میں کھاتے ہو یا گندے برتن میں کھاتے ہو؟ صحیح صحیح بتاؤ, صحیح صحیح. ایسا تو نہیں ہے کہ گندا برتن ہے, اندر کیڑے بھی چل رہے ہیں, مٹی بھی گری ہوئی ہے, تھوڑا سا جو ہے وہ پیٹرول بھی اس میں گرا ہوا ہے اور آپ اس کے اندر دال بھی ڈال رہے ہیں, بھات بھی کھا رہے ہیں اور مزے لے لے کر کھا رہے ہیں, ایسا ممکن ہے؟ تو تم اپنے گندے برتن میں دال بھات نہیں ڈالتے ہو. یاد رکھنا اللہ بھی ناپاک دل میں قرآن حدیث نہیں لاتا ہے. اگر قرآن کا نور لینا چاہتے ہو, اگر حدیث کا نور لینا چاہتے ہو, دل کے برتن کو پاک کرنا پڑے گا, صاف کرنا پڑے گا. برتن پاک ہوگا عہد اللہ کی صحبت سے, دل کا برتن صاف ہوگا علماء کی صحبت سے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بہت سارے حجاج بھی تھے, بہت سارے معتبرین بھی تھے, بہت سارے حفاظ بھی تھے, بہت سارے قراء بھی تھے, داعی اور مجاہد تو سب کے سب ہی تھے نا. لیکن اللہ نے تا قیامت جو نام ان کے لیے پسند فرمایا, جو مقام ان کے لیے پسند فرمایا, ان کے تعارف کے لیے جو لقب پسند فرمایا وہ ہے صحابہ. مطلب یہ ہے کہ وہ عالم بھی تھے, قاری بھی تھے, حافظ بھی تھے, مجاہد بھی تھے, مبلغ بھی تھے, حاجی بھی تھے, سچے بھی تھے, صادق بھی تھے, سب کچھ تھے. لیکن سب سے بڑا ان کا امتیاز یہ تھا کہ وہ محمد کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے. اس سے پتا چلا علم انسان کو وہاں نہیں لے جاتا جہاں نیک لوگوں کی صحبت, رفاقت اور دوستی انسان کو لے جاتی. اللہ کرے ہم سب کو یہ نصیب ہو جائے. بہت اچھا قرآن پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں, بہت اچھا حدیث سمجھنے والے بھی ہوتے ہیں, لیکن تقویٰ میں, اہل ایمان کے تقویٰ میں بہت کمزوری رہ جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اساتذہ سے بہت فاصلہ ہوتا ہے, اللہ والوں سے بہت دوری ہوتی ہے. اللہ کے ذکر کرنے میں, استغفار کی کثرت میں, درود پاک پڑھنے میں ہم کمزور ہو جاتے ہیں. علم تو ہمیں آ جاتا ہے لیکن وہ منزل جس کا راستہ علم بن رہا ہے اس منزل تک ہم نہیں پہنچ پا رہے ہیں. اللہ کرے کہ اللہ ہم سب کو اپنی رضا کی منزل تک پہنچا دے, تقویٰ کے معراج تک پہنچا دے, تاکہ ہمارا آنا
سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ